اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات، عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام، دونوں سربراہان نے خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ نیو یارک میں عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ صدر ٹرمپ نے کہا، مشرق وسطی کے رہنماؤں کے ساتھ ہماری ملاقات غزہ کی جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ ہم غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بغیر زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے پہلے اہم ملاقات، پاکستان، قطر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے آپس میں گفتگو کی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں امن کے لیے کوششوں کا تذکرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے مسلم ملک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas. فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہوگا۔ فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اب جنگ بند ہو جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے جنگیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے 7 جنگیں روکی۔ امن کوششیں نوبیل انعام کے لیے نہیں کر رہا، سب سمجھتے ہیں امن کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر بھی کڑی تنقید، کہا روس سے تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں چین اور بھارت فنڈنگ کرتے ہیں۔ نیٹو ممالک کا بھی روسی انرجی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنا شرمناک ہے۔ امریکی صدر نے میئر لندن پر سنگین الزام لگایا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، کہا میں اب لندن نہیں جانا چاہتا، وہاں کا میئر ٹھیک نہیں، ہمارے شہروں میں شریعت نافذ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ٹرمپ غزہ جنگ روکنے پر ہی نوبیل امن انعام کے مستحق ہوں گے، فرانسیسی صدر کا انٹرویو۔ ایمانوئل میکرون نے کہا، امریکی صدر امن کا نوبیل انعام چاہتے ہیں۔ نوبیل انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ تنازع ختم کر دیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے پر ہی ٹرمپ کو نوبیل انعام مل سکتا ہے۔ امریکی صدر کی فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات، کہا ہم غزہ اور یوکرین میں جنگ روکنا چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی واپسی ہو، حماس کو تحفہ نہ دیا جائے۔ مغرب نے اسرائیل بنانے کی غلطی تسلیم کر لی، برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں کانفرنس، مزید 7 یورپی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دہرایا۔ اجلاس میں پرجوش تالیاں بجائی گئی، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ہتھوڑی مار کر فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم کیا۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ملکوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ فرانس کے صدر نے اعلان کو حماس کی شکست قرار دیا، کہا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل واحد راستہ ہے، دیگر ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی تاریخی قدم اٹھائیں۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم، نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا یہ اعلان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔
حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے خط حماس کے مذاکرات کاروں نے قطر کے حوالے کیا۔ حماس نے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا وقتی نہیں بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ غزہ پر تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 37 فلسطینی شہید۔ مغربی علاقے میں شاتی پناہ گزین کیمپ پر شدید گولہ باری، غذائی قلت سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ امن قائم کرنے والے ثالث پر حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی وفود نے دوحہ کا دورہ کیا اور پھر اس پر بمباری کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیلی حکومت کا ہدف غزہ کو تباہ کرنا ہے، یرغمالیوں کی رہائی نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، نام نہاد گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کا خواب ہے کہ عرب خطہ اسرائیلی اثر و رسوخ کا علاقہ بن جائے۔ ترک صدر نے جنرل اسمبلی میں غزہ کے بھوکے اور کمزور فلسطینیوں کی تصاویر دکھائیں۔ خطاب میں کہا یہ شرمناک منظر غزہ میں 23 ماہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ خاموش رہنے والا ہر شخص اسرائیلی مظالم میں شریک ہے۔ اسرائیل نے قطر، ایران، شام، لبنان اور یمن میں حملے کیے۔ اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ ہمیں فوری غزہ میں سیز فائر کرانا ہوگا۔ نسل کشی کرنے والوں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ عالمی رہنما ہمت دکھائیں اور عملی اقدام کریں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب۔ کہا غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو۔ ترک وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم شامی صدر احمد شرح سے بھی ملے۔ بہتر تعلقات رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا امن اور معنی خیز مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ دنیا بھر میں جاری جنگوں کا پرامن خاتمہ چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت امن و امان کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے فلسطین کشمیر کے لیے ہمیشہ توانا آواز اٹھائی۔ پاکستان کو اب ساری دنیا بہت سیریس لے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں AOI سے گفتگو۔ کہا ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ فخر ہے مارکہ حق بنیان المرصوص میں فتح حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹیم ورک کی بدولت کامیابی ملی ہے۔ سیاسی عسکری قیادت نے مل کر ملک کے حالات بہتر بنائے۔ بھائی چارہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے پچھلے 60-70 سال سے ان افغان ریفیوجیز کی وجہ سے جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ دے شوڈ گو بیک۔ میرے ویوز جو ہے نا اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر یا آرمی چیف کے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہے۔ میرے نہیں خیال کے دیگر کوئی اس کے خلاف ہے۔ افغانستان کے بارے میں میرے خیالات پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میں کوئی اختلاف نہیں۔ مجھے بات کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان طالبان نہ ہمارے بھائی ہیں اور نہ دوست۔ آپ کے گھر سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں تو یہ منافقت ہوگی۔ طالبان حکومت نہ مانی تو سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل ہیں۔ پاک سعودی معاہدے کا ڈرافٹ کافی مشاورت کے بعد فائنل ہوا، تفصیلات نہیں دے سکتا۔ اس وقت بھی پاکستان کے 1600 فوجی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، لیکن کنفرم نہیں کر سکتا۔ غزہ سے متعلق ٹرمپ کی باقاعدہ تجویز آئی تو دیگر مسلم ملکوں سے مشورہ کریں گے۔ دیکھنا پڑے گا پیس فورس بھیجنی ہے یا کنٹرول لینا ہے۔ Global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. They were made by stupid people. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. امریکی صدر نے کلائمیٹ چینج ایشو کو دھوکہ قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا 1920 میں کہتے تھے دنیا کو گلوبل کولنگ کا خطرہ ہے،
कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, फिर उसे क्लाइमेट चेंज कहने लगे। तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। कार्बन इखराज की बातें भी बेवकूफाना करार दे दी। कहा क्लाइमेट चेंज की मदद में अमेरिका ने सबसे ज्यादा अदायगियां की, चीन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो 2030 के बाद पैसे देगा। रूस को भी खुली छूट दे रखी है। ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी खदशात का इजहार किया। कहा एआई बेहतरीन है लेकिन ये बड़ा खतरा भी हो सकती है। एआई को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल हथियारों के खिलाफ भी सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा एआई और बायो वेपन से मुतालिक काम करेगा। ट्रंप ने शिकायत की अक़वाम मुत्तहिदा अपना बरकी जीना और टेलीप्रॉम्प्टर ठीक ना करा सका। इस फ्लड को बहुत बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो सकता था, लेकिन टाइमली इंटरवेंशंस के साथ पूरा फ्लड मैनेज किया गया। तकरीबन 1,92,122 लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे उनको फैसिलिटेट किया। सिंध में सैलाब से निपटने की मुकम्मल तैयारी थी। टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बंद को महफूज बनाने का काम बरवक्त मुकम्मल किया गया। पूरी पीडीएमए फील्ड में मौजूद थी। 145 मेडिकल कैंप कायम किए गए। महकमा लाइफ स्टॉक ने भी कैंप लगाए। 16 लाख जानवरों को वैक्सीन लगाई गई। इस बार जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। अगले साल इससे ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वज़ीर आला ने कहा सिंध काबीना को डिजिटल कर दिया। काबीना के तमाम अरकान को आईपैड दे दिए। आइंदा काबीना में कोई फाइल नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। कहा सऊदी फरमारवा वली अहद और सऊदी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात कायम दायम रहेंगे। हालिया दौरे के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। मई में भारत से कशीदगी के दौरान सऊदी इजहार यकजहती को हमेशा याद रखा जाएगा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मुश्तरका तरबियती इक़दामात और हवाबाजी की सनत में ताउन पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल ने कहा पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों और मल्टी डोमेन वॉरफेयर बर्तरी को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। जनरल शेख मोहम्मद की पाक भारत तनाज़े में शानदार कारकर्दगी पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। बहरीनी कमांडर ने तरबियती ताउन बढ़ाने और फ़ज़ाई मशकों के इनेकाद पर जोर दिया। कराची के 3 अजला की 5 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब आज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला। सोहराब कोट, औरंगी, मंगूपीर और बल्दिया में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होगा। शाहीनों ने लंका ढा दी। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का हम मार्का जीत कर फाइनल की उम्मीद जगा दी। अबू धाबी में ग्रीन शर्ट्स 5 विकेट से कामयाब। मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने मैच विनिंग शराकत से 12 गेंद पहले फतह दिला दी। 134 रन के ताकुब में पाकिस्तान की आधी टीम 80 रन पर आउट हो गई थी। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 8 विकेट पर 133 रन बना सकी थी। कमांडो मैंडिस की 50 रायगा। शाहीन ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। इवेंट में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। जीते हैं लेकिन इस मैच में भी छोटे से वक्फे में 4 विकेटें गंवा दी थीं। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा हुसैन और नवाज की शराकत जबरदस्त रही। टीम में ज्यादा ऑलराउंडर इसीलिए रखे हैं ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। कंडीशन आसान नहीं थी, जानता था पिच पर थोड़ा वक्त गुजार लिया तो बाउंड्रियां भी लगेंगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो हुसैन तलत कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरी हालत खराब हुई तो नवाज से कहा तुम चार्ज करो। नवाज ने जिस तरह फिनिश किया वो तारीफ के काबिल है। श्रीलंकन कप्तान ने 10 ओवर से पहले 5 विकेटें गिरना पाकिस्तान से शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग और फील्डिंग की। छोटे हदफ के दिफा में गेंदबाजों ने भी पूरी जान लगाई।
اور دوسری چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاڈا آج سے کراچی کے سمندر میں شروع ہوگی. پاکستان سمیت 8 ملک ایکشن میں ہوں گے. افتتاحی تقریب PNS رہبر کراچی میں ہوئی. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے بتایا پاکستان، مصر، ایران، ملیشیا، سری لنکا اور تھائی لینڈ کے 19 کھلاڑی جوہر دکھائیں گے.